بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے بہت ہی اہم ٹاپک پہ، بہت ہی اہم مرض کے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی بھی ہے، پھر آگے شیئر بھی کرنی ہے۔ اس سے آپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کی فیملی کو، کسی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تک اویئرنیس پہنچانا ہے۔ یہ ویڈیو بنانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم بنائے جائیں اور آگے شیئر کرتے جائیں یا یوٹیوب پہ۔ محض اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ویورز لینے ہیں۔ ہمارا ایکچوئل مقصد جو ہے وہ ہے عوام کو اویئرنیس دینا اور ہومیوپیتھی کے متعلق بتانا کہ اس میں اللہ پاک نے کتنی شفا رکھی ہے اور اس سے کتنا عوام کو، لوگوں کو، انسانیت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کم پیسوں میں بندہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ آج ہم نے کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورم غدِ قدامیہ، جس کو کہتے ہیں مزی کے غدود کی سوزش بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو انفلمیشن آف دی پراسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم بنائیں گے، تو یہ ویڈیو آپ نے ساری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگرچہ یہ جو بیماری ہے یہ گائے بگائے ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ اور دردناک ہوتی ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو مرض ہے بیسیکلی سوزاک کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن گائے بگائے امراض موقت ہیں، یا پتھری ہو یا خراشی موقت ہو یا بڑھاپا ہو، اور اس کے علاوہ اگر مثانے میں شدید سردی لگنے کی وجہ سے بھی عموماً یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علامات مرض کیا ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علامات مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مقام 7 ہے اس پر بوجھ پڑا معلوم ہوتا ہے، اور یہ جو بوجھ ہے موقت تک محسوس ہوتا ہے، اور پخانے کی ایک جھوٹی سی حاجت رہتی ہے کہ شاید آئے شاید نہ اس کا، اور ایسا ہوتا ہے کہ غدِ قدامیہ جو ہے اس پر ناقابل برداشت جو ہے وہ بوجھ سا پڑا ہوتا ہے، مریض بیٹھ نہیں سکتا ہے، اور اس کے علاوہ غدود میں سوجن ہو جاتی ہے، اور چھونے سے ورم کا بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثانے میں خراش بھی شروع ہو جاتی ہے اور پیشاب کا آنا بالکل بند ہو جاتا ہے، یا تھوڑا آتا ہے تو اس میں بھی خون سا ملا ہوتا ہے۔ یہ عرضہ عموماً خنازیری مزاج والوں میں بہت دیر تک ہوتا ہے، شدید حالت سے لے کر یہ تخفیف ہو کر پھر مزمن صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس عرضے کا جو جب پیدا ہو جاتا ہے تو عموماً اس میں پیپ کا پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ جب مرض کا حملہ شدید ہوتا ہے تو جو غدود ہیں، گلینڈ جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور جو درد ہوتا ہے وہ نہایت ہی شدید قسم کا ہوتا ہے۔ رات کو نیند بھی نہیں آتی اور پیشاب رکا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پراسٹیٹ ہوتا کیا ہے۔ پراسٹیٹ ایسا سمجھ لیں کہ پراسٹیٹ اخروٹ کے برابر ایک غدود ہوتا ہے جو مثانے کے سرے پر واقع ہوتا ہے۔ اس غدود میں ایک قسم کی سفید یا بے رنگ قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے جسے ہم مزی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض طب کی کتابوں میں اسے غدود مزی کا نام بھی دیا گیا ہے، اور جب بندہ مجامت کرتا ہے تو اس وقت منی خارج کرنے میں بھی یہ مدد دیتی ہے۔ اس کے اسباب مرض کیا ہیں؟ اس کے اسباب مرض میں سوزاک ایک بڑی ہی مین چیز ہے۔ اس کے علاوہ پتھری کا ہونا، بعض اوقات کیتھیٹر کی خراش کی وجہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ امراض موقت بھی اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ غدود بڑھاپے میں اسپیشلی بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانے میں یک اگر سردی لگ جائے تو بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس کی جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں الحمدللہ اس کا بہت ہی زبردست نہ صرف علاج موجود ہے بلکہ میڈیسن کی ایک لمبی رینج موجود ہے، لیکن چونکہ اگر اس ڈیٹیل میں پڑ جائے تو نہ صرف ویڈیو لمبی ہو جائے گی بلکہ بعض دوستوں کو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو چند میڈیسن میں صرف علامات کے لحاظ سے آپ بتا رہا ہوں کہ کون سی علامات میں ہم نے کون سی یہ میڈیسن دینی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ایسا ہو کہ جسم بالکل گرم ہو، خشک ہو، نبض بھری ہوئی ہو، پیاس بہت زیادہ محسوس ہو اور بے چینی ہو، اور مثانے کی گردن کے پاس جلن ہو، پیشاب کی حاجت بار بار ہو اور دردناک ہو، اور پیشاب کی رنگت بہت زیادہ سیاہ ہو، تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ ایکونائٹ دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا ہو کہ غدود سخت معلوم ہو، مقام 7 پر گرمی ہو، درد ہو، اور نیز ایسا معلوم ہو کہ اس جگہ پر بوجھ پڑ رہا ہے اور پیشاب کے کرنے سے نیچے سفید اور گاڑھا مادہ جمع ہو جاتا ہے، تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ مرکریوس دینی ہے۔
اس کے علاوہ ایک میڈیسن جو اس مرض میں بہت ہی مفید ہے، خاص کر یہ ایک علامت ہے، خاص کر جو گورے رنگ کے اشخاص ہوتے ہیں ان کو ایسا معلوم ہو کہ مقام 7 میں گرمی ہے اور بوجھ ہے اور اعلیٰ تناسل کی خیزش زیادہ ہے اور رطوبت مزی جسے ہم پراسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں میں رطوبت زیادہ خارج ہو، مثانے میں درد ہو جس طرح پتھری میں درد ہوتا ہے، اور پیشاب کی حاجت باکثرت ہو اور بار بار ہو، تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ ہے پلسٹیلا۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے تھوجا، اس کی بھی علامات پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں، لیکن پیشاب اس میں خونی ہوتا ہے، جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو نیچے خونی رنگ کی تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سپالمیٹو، پیشاب جب نہایت ہی تکلیف سے آتا ہو اور دوران پیشاب جلن بھی ہوتی ہے تو یہ میڈیسن ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک لمبی لسٹ ہے جو چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ ضروری ہدایات ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس مرض میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریسٹ کرنا ہے، آرام سے سوئے رہنا ہے، اور اسپیشلی ہر قسم کی منشیات سے ہم نے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ مقام 7 پر ہم ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا گرم السی کی پلیٹس بھی باندھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ گرم پانی کی ٹب میں کولے تک بیٹھنا بھی اس مرض میں بہت زیادہ مفید ہے، ایسے بھی عموماً یہ مسئلہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ہو کہ بالکل پیشاب خارج نہ ہو تو پھر ہم کیتھیٹر کے ذریعے پیشاب بھی خارج کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی اس مرض میں ہم نے قبض نہیں ہونے دینی، اگر قبض ہے تو ہم نے اس کو رفع کرنا ہے۔ غذا ہم کیا دے سکتے ہیں، اس میں دودھ، کھچڑی، چاول، ساگودانہ، دال چپاتی یا جوسز وغیرہ کا استعمال، کیلے، مالٹے وغیرہ کا جوس ہم اس میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو میں اس مرض کے متعلق میں نے بتایا، کسی بھی آپ مسئلے کی صورت میں میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔